بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل ناقص کے بارے میں بات کریں گے۔ فعل ناقص وہ ہے جس کا کوئی فاعل نہیں ہوتا، اگرچہ کہ اس کی فعل کی طرح گردان وغیرہ ہوتی ہے، لیکن جب وہ جملے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔ تو ان فعل ناقصہ میں سے، افعال ناقصہ میں سے دو کا ہم مطالعہ کریں گے، کانا اور لیسا۔ کانا ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کانا زید مریدن، زید مریض تھا۔ اس کا جو مضارع ہے یکونو، وہ عام طور پر مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے یکون الولد صاحب المدرسۃ غدن، لڑکا کل مدرسے جائے گا، مستقبل کے لیے۔ اچھا، حال کے لیے عام طور سے جملہ اسمیہ استعمال ہوتا ہے، جیسے الکتاب علی المکتبی، کتاب میز پر ہے۔ تو یہ تینوں زمانے آ گئے۔ ماضی کے لیے کانا استعمال ہوا، یکونو عام طور پر مستقبل کے لیے استعمال ہوا، اور جملہ اسمیہ حال کے لیے استعمال ہوا۔ کانا کی گردان وہ ماضی اور مضارع دونوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن لیسا کی گردان صرف ماضی کی ہوتی ہے۔ اب کانا اور لیسا کے بارے میں کچھ اور نکات بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے پہلے بتایا تھا کہ کانا اور لیسا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی۔ اچھا، کانا جو ہے اس کو اگر جملہ اسمیہ کے ساتھ ملائیں گے تو اس کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوگی۔ جملہ اسمیہ کے معنی ہے سے ظاہر ہوتے ہیں، تو اس کے بجائے پھر وہ پورے جملے کے معنی تھا میں بدل جائیں گے۔ اور لیسا کو جملہ اسمیہ سے ملائیں گے تو لیسا بھی اس کی خبر کو منصوب کر دے گا، اور لیسا جو ہے اس کی خبر پہ بی لگانے سے خبر مجرور ہو جائے گی۔ اس کی مثال ہم اسم کے ٹاپک میں دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں جیسے جملہ اسمیہ تھا، مثال کے طور پہ حامد مریدن، حامد مریض ہے۔ اب اس میں کانا لگایا تو یہ مریض ہے کے بجائے مریض تھا بن جائے گا۔ کانا حامد مریدن، حامد مریض تھا۔ اسی طرح اگر اس کو لیسا کے ساتھ استعمال کریں اسی جملے کو، تو لیسا حامد مریدن، حامد مریض نہیں ہے۔ اور اگر بھی اس میں ساتھ میں استعمال کریں گے تو وہ ہو جائے گا لیسا حامد بمریدن، یعنی حامد بالکل بھی مریض نہیں ہے۔ اس میں ایک زور پیدا ہو جائے گا۔ اچھا، کانا اور لیسا اگر اس کا اسم ظاہر ہے تو اس صورت میں پہلا اور چوتھا صیغہ استعمال ہوگا، جس طرح عام افعال میں ہوتا ہے، اس میں بھی اسی طرح ہوگا۔ بصورت دیگر متعلقہ ضمیر کا صیغہ استعمال ہوگا، جیسے عام افعال میں استعمال ہوتا ہے۔ کانا کی گردان دیکھتے ہیں، بالکل اسی انداز میں ہوگی جیسے
عام افعال کی ہوتی ہے کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا. اب یہاں آ کے چونکہ کانا جو ہے اصل میں اس کا مادہ ہے کاف واو نون، تو واو اور یا یہ دو حروف ایسے ہیں جو حروف علت کہلاتے ہیں، جن کو ہم آگے پڑھیں گے. تو اس میں کچھ رولز پھر اپلائی ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ یہاں پہ کنہ بن گیا ہے. بس فی الحال آپ اس کو کنہ تصور کرتے ہوئے آگے کی گردان مکمل کریں. اب کنہ، اس کے بعد جو ہے کنتا، اسی پیٹرن پہ چلتی رہے گی. کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو اور کنہ. اچھا یہ دیکھیں آپ، یہاں بھی یہ کنہ ہے، اور لیکن اس کو ذرا تھوڑا زیادہ کھینچ کے بولنا پڑے گا تاکہ دونوں میں ڈفرینشیشن ہو سکے. یہ کنہ، کنہ. لیسا کی گردان دیکھیں، اس کی صرف ماضی کی ہوگی. لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا، لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستن، لستو اور لسنا. یہاں بھی دیکھیں اس کے پڑھنے میں لسنا اور یہ لسنا، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا پڑے گا تاکہ اس میں فرق واضح ہو جائے. لیسا کی قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہ دیکھیں یہ چوتھا صیغہ ہے، اور یہ ال آ رہا ہے اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے، تو اس کو ملانے کے لیے تا پہ سکون تھا، تو اس کو ملانے کے لیے ہم نے اس کو زیر دے کے ملایا اس سے. اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی شے پر نہیں، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. اور نہیں ہے مذکر مؤنث کی طرح، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور تمہیں اس کا بالکل علم نہیں، جبکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع. نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور شفیع، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی تمہارا شفیع ہے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.